السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ النساء 5واں پارہ، ہم نے آیت نمبر 69 تک پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 70 الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، اور یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی اپنے علم میں کامل ہے۔ کوئی انسان اگر اس کو کوئی چیز، کسی چیز کے بارے میں اگر اس کو کوئی معلومات ملتی ہے تو وہ بھی اس کے پاس اللہ کا فضل ہے۔ کہ جیسے ہم انبیاء کی ان کی ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی نعمت ملی تو انہوں نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی۔ ہمیں بھی جب کوئی نعمت ملے یا جب بھی ہم کوئی کامیابی اچیو کریں تو ہمیں فوراً اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے۔ یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ آیت نمبر ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ واضح رہی کہ یہ خطبہ اس زمانے میں نازل ہوا تھا جب احد کی شکست کی وجہ سے اطراف و نواح کی قبائل کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھر گئے تھے۔ آئے دن خبریں آتی رہتی تھیں کہ فلاں قبیلے کے تیور بگڑ گئے ہیں، فلاں قبیلہ دشمنی پر آمادہ ہے، فلاں مقام پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ پے در پے غداریاں کی جا رہی تھیں، ان کے مبلغین کو فریب سے دعوت دی جاتی تھی اور قتل کر دیا جاتا تھا۔ مدینے کے حدود سے باہر ان کے لیے جان و مال کی سلامتی باقی نہ رہی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کی طرف سے ایک زبردست سعی و جہد اور سخت جافشانی کی ضرورت تھی تاکہ ان خطرات کے ہجوم سے اسلام کی یہ تحریک مٹ نہ جائے۔ اگلی آیت ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے،
اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا اور میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ ہاں جی، اس ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ خود تو جی چراتا ہے، دوسروں کی بھی ہمتیں پست کرتا ہے اور ان کو جہاد سے روکنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح بیٹھ رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ کہ دنیاوی فائدے جب ملتے ہیں تو وہ پھر ان کو حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں بھی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہوتا تو میں بھی وہ ساری فائدے اور ساری غنیمتیں ان سے فائدہ اٹھاتا۔ اگلی آیت ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا دنیا طلب لوگوں کا کام ہے ہی نہیں، یہ تو ایسے لوگوں کا کام ہے جن کے پیش نظر صرف اللہ کی خوشنودی ہو، جو اللہ اور آخرت پر کامل اعتماد رکھتے ہوں اور دنیا میں اپنی کامیابی و خوشحالی کے سارے امکانات اور اپنے ہر قسم کے دینی مفاد اس امید پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہوگا اور اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں بہرحال ان کی قربانیاں ضائع نہ ہوں گی۔ رہے وہ لوگ جن کی نگاہ میں اصل اہمیت اپنے دنیاوی مفاد کی ہو تو در حقیقت یہ راستہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور فریاد کریں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ ارشاد ہے ان مظلوم بچوں، عورتوں اور مردوں کی طرف سے جو مکہ میں اور عرب کے دوسرے قبائل میں اسلام قبول کر چکے تھے، مگر نہ ہجرت پر قادر تھے اور نہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے۔ یہ غریب طرح طرح سے تختہ مشق ستم بنائے جا رہے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ کوئی انہیں اس ظلم سے بچائے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ یہ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اللہ کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنا کہ زمین پر اللہ کا دین قائم ہو، اور یہ اہل ایمان کا کام ہے، اور جو واقعی مومن ہے وہ اس کام سے کبھی باز نہ رہے گا۔ اور طاغوت کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے باغیوں کا راج ہو، یہ کافروں کا کام ہے اور کوئی ایمان رکھنے والا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔
پھر اگلی ہے کہ جیسے بظاہر شیطان اور اس کے ساتھی بڑی تیاریوں سے اٹھتے ہیں اور بڑی زبردست چالیں چلتے ہیں، لیکن اہل ایمان کو ان کی تیاریوں سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ان کی چالوں سے، آخرکار ان کا انجام ناکامی ہے۔ انہیں ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، بے شک شیطان کی چالیں نہایت کمزور ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر، کہتے ہیں کہ خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو کہ دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ اس آیت کے 3 مفہوم ہیں اور تینوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ پہلے یہ لوگ خود جنگ کے لیے بےتاب تھے، بار بار کہتے تھے کہ صاحب ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، آخر ہم کب تک صبر کریں، ہمیں مقابلے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، کہا جاتا تھا کہ صبر کرو اور زکوٰۃ اور نماز سے ابھی اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہو، تو یہ صبر و برداشت کا حکم ان پر شاہ گزرتا تھا۔ مگر اب جو لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو انہی تقاضا کرنے والوں میں سے ایک گروہ دشمنوں کا ہجوم اور جنگ کے خطرات دیکھ دیکھ کر سہما جا رہا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تک مطالبہ نماز اور زکوٰۃ اور ایسے ہی بے خطر کاموں کا تھا اور جانے لڑانے کا کوئی سوال درمیان میں نہ آیا تھا، یہ لوگ پکے دیندار تھے، مگر اب جو حق کی خاطر جان جوکھوں کا کام شروع ہوا تو ان پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ پہلے تو لوٹ کسوٹ اور نفسانی لڑائیوں کے لیے ان کی تلوار ہر وقت نیام میں رکھنے سے نکلی پڑتی تھی اور رات دن کا مشغلہ جنگوں پہ کار تھا۔ اس وقت انہیں خون ریزی سے ہاتھ روکنے اور نماز و زکوٰۃ سے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اب جو اللہ کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا تو وہ لوگ جو نفس کی خاطر لڑنے میں شیر دل تھے، اللہ کی خاطر لڑنے میں بزدل بنے جاتے ہیں۔ وہ دستے شمشیر و زن جو نفس اور شیطان کی راہ میں بڑی تیزی دکھاتا تھا، اب اللہ کی راہ میں شل ہوا جاتا ہے۔ یہ تینوں مفہوم مختلف لوگوں کے لیے مختلف قسم کے لوگوں پر چسپاں ہوتے ہیں، اور آیت کے الفاظ ایسے جامع ہیں کہ تینوں پر یکساں دلالت کرتے ہیں۔ پھر ہے کہ اگر اللہ کے دین کی خدمت بجا لاؤ اور اس کی راہ میں جاں فشانی دکھاؤ تو کیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارا اجر ضائع ہو جائے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ وان تصبہم سیئۃ یقولوا ھذہ من عندک قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بدولت ہے۔ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، یعنی جب فتح و ظفر اور کامیابی و سرخروئی نصیب ہوتی ہے تو اسے اللہ کا فضل قرار دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ان پر یہ فضل نبی ہی کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ مگر جب خود اپنی غلطیوں کمزوریوں کے سبب سے کہیں شکست ہوتی ہے اور بڑھتے ہوئے قدم پیچھے پڑنے لگتے ہیں تو سارا الزام نبی کے سر تھوپتے ہیں اور خود بری الذمہ ہو جاتے ہیں، ہونا چاہتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔
اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہے۔ اے انسان تمہیں جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت بھی تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ انسان کو جو بھلائی بھی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ یعنی اپنے عمل کے یہ خود ذمہ دار ہیں، ان کے اعمال کی باز پرس تم سے نہ ہوگی۔ تمہارے سپرد جو کام کیا گیا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکام و ہدایات ان تک پہنچا دو۔ یہ کام تم نے بخوبی انجام دے دیا، اب یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی راہ راست پر چلاؤ۔ اگر یہ اس ہدایت کی پیروی نہ کریں جو تمہارے ذریعے سے پہنچ رہی ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا تسلی دی جا رہی ہے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں نافرمانی کرتے تھے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع و فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو بھی چالیں چل رہے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے۔ اگلی آیت ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ منافق اور ضعیف الایمان لوگوں کی جس روش پر اوپر کی آیتوں میں تنبیہ کی گئی ہے اس کی بڑی اور اصلی وجہ یہ تھی کہ انہیں قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک تھا، انہیں یقین نہ آتا تھا کہ رسول پر واقعی وحی اترتی ہے، اور جو کچھ ہدایات آ رہی ہیں براہ راست اللہ ہی کے پاس سے ہیں۔ اسی لیے ان کی منافقانہ روش پر ملامت کرنے کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، ورنہ یہ کلام تو خود شہادت دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ سالہ سال تک وہ مختلف حالات میں مختلف مواقع پر مختلف مضامین پر تقریریں کرتا رہے اور اول سے آخر تک اس کی ساری تقریریں ایسا ہموار یک رنگ متناسب مجموعہ بن جائیں جس کا کوئی جز دوسرے جز سے متصادم نہ ہو، جس میں تبدیلی رائے کا کوئی نشان تک نہ ملے، جس میں متکلم کے نفس کی مختلف کیفیات اپنے مختلف رنگ نہ دکھائیں، اور جس پر کبھی نظر ثانی تک کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں،
حالانکہ اگر یہ رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ بہت سارے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ وہ چونکہ ہنگامے کا موقع تھا اس لیے ہر طرف افواہیں اڑ رہی تھیں کہ کبھی خطرے کی بے بنیاد مبالغہ خیز اطلاعیں آتی اور ان سے یکایک مدینہ اور اس کے اطراف میں پریشانی پھیل جاتی۔ کبھی کوئی چالاک دشمن کسی واقعی خطرے کو چھپانے کے لیے اطمینان بخش خبریں بھیج دیتا اور لوگ انہیں سن کر غفلت میں مبتلا ہو جاتے۔ ان افواہوں میں وہ لوگ بڑی دلچسپی لیتے تھے جو محض ہنگامہ پسند تھے، جن کے لیے اسلام اور جاہلیت کا یہ مارکہ کوئی سنجیدہ معاملہ نہ تھا۔ جنہیں کچھ خبر نہ تھی کہ اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ افواہیں پھیلانے کے نتائج کس قدر دورس ہو سکتے ہیں، اور ان کے کان میں جہاں کوئی بھنک پڑ جاتی اسے لے کر جگہ جگہ پھونکتے پھرتے تھے۔ انہی لوگوں کو اس آیت میں سرزنش کی گئی ہے اور انہیں سختی کے ساتھ متنبہ فرمایا گیا ہے کہ افواہیں پھیلانے سے باز رہیں اور ہر خبر جو ان کو پہنچے اسے ذمہ دار لوگوں تک پہنچا کر خاموش ہو جائیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ پس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ۔ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جیسے اللہ کی پکڑ ہے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ ہم اللہ کے غضب سے اللہ کی رحمت کا دامن پکڑتے ہیں اور اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں اور اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پڑھتے تھے جہاں عذاب کی آیتیں آتی تھیں وہاں اللہ سے ان کی رحمت کا سوال کرتے تھے، جہاں اللہ کے فضل کی بات آتی تھی وہاں اللہ کا فضل مانگتے تھے، اور جہاں جنت کا ذکر آتا تھا وہاں ان سے اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ دعائیں مومن کا ہتھیار ہیں، وہ ہر حال میں اسے کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اگلی آیت ہے، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ اپنی اپنی پسند اور اپنا اپنا نصیب ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں کوشش کرنے اور حق کو سربلند کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارے اور اس کا اجر پائے، اور کوئی اللہ کے بندوں کو غلط فہمیوں میں ڈالنے اور ان کی ہمتیں پست کرنے اور انہیں علائے کلمت اللہ کی صحیح جد و جہد سے باز رکھنے میں اپنی قوت صرف کرے اور اس کی سزا کا مستحق بنے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس کے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس وقت مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے تعلقات نہایت کشیدہ ہو رہے تھے، اور جیسا کہ تعلقات کی کشیدگی میں ہوا کرتا ہے اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان دوسرے لوگوں کے ساتھ کج کلکی سے پیش نہ آنے لگیں۔ اس لیے انہیں ہدایت کی گئی کہ جو تمہارے ساتھ احترام کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ تم بھی ویسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ احترام سے پیش آؤ۔ شائستگی کا جواب شائستگی ہی ہے، مگر بلکہ تمہارا منصب یہ ہے کہ دوسروں سے بڑھ کر شائستہ بنو۔ ایک داعی و مبلغ اور گروہ کے لیے جو دنیا کو راہ راست پر لانے اور مسلک حق کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھا ہو، درست مزاجی، ترشروئی اور تلخ کلامی مناسب نہیں ہے۔ اس سے نفس کی تسکین تو ہو جاتی ہے مگر اس مقصد کو الٹا نقصان پہنچتا ہے جس کے لیے وہ اٹھا ہے۔
اگلی آیت دیکھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ یعنی کافر اور مشرک اور ملحد اور دہریے جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ کی خدائی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس کا خدائے واحد اور خدائے مطلق ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی کے بدلے بدل نہیں سکتی۔ پھر ایک دن سب انسانوں کو جمع کر کے ہر ایک کو اس کے عمل کا نتیجہ دکھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کی قدرت کے احاطے سے بچ کر کوئی بھاگ نہیں سکتا، لہذا خدا ہرگز اس بات کا حاجت مند نہیں ہے کہ اس کی طرف سے اس کے باغیوں پر جلے دل کا بخار نکالتا پھرے اور کج کھلکی اور ترش کلامی کو زخم دل کا مرہم بنائے۔ یہ تو اس آیت کا تعلق اوپر کی آیت سے ہے، لیکن یہی آیت اس پورے سلسلہ کلام کا خاتمہ بھی ہے جو پچھلے 2-3 رکوع سے چلا آ رہا ہے۔ اس حیثیت سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو شخص جس طریقے پر چاہے چلتا رہے اور جس راہ میں اپنی کوششیں اور محنتیں صرف کرنا چاہتا ہے کیے جائے، آخرکار سب کو ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر ہر ایک اپنی کوشش اور اپنی عمل کے نتائج کو دیکھ لے گا۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔